لیکن اصل وہ انسان کی تسلی کے لیے تو کر رہے ہیں نا، ان کا کوئی اور تو وہ نہیں بیچاروں کا. میرے بھائی انسان کی تسلیوں میں ایک تسلی یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ غیر مشروط اعتماد کریں. تسلیوں میں سے ایک بڑی تسلی یہ بھی ہے، اسے آپ ایک تسلی کے طور پر کیوں نہیں قبول کر رہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کو ایک تسلی کے طور پر کیوں نہیں قبول کرتے آپ؟ میں اسے کیوں نہ کروں؟ میں دنیا میں کرتا ہوں. یہ تو دیکھیں چلے، اب کوئی اور نبی کے بندہ کہتا ہے حضور سے پہلے تو نبوت ختم نہیں، لیکن اس کے بعد تو آپ چلو یہ کہیں گے کہ چونکہ ہو گیا اعلان تو اب میں کسی اور نبی کو ماننے کا مکلف بھی نہیں ہونا. لیکن جو لوگ یہ بات نہیں مانتے، یہ حضور سے پہلے بھی اگر کوئی ایسا شخص تھا جس نے اس طرح کی بات کی، تو کوئی تو معیار ڈاکٹر صاحب ہونا چاہیے نا اس کی تعلیم کو پرکھنے کا، کہ بھئی یہ خدا کی طرف سے ہونے کے نمائندے کا جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، مطلب یہ تو پھر میں اٹھ کے آپ کو کل کہہ دوں کہ میں نبی ہوں، تو آپ اس پہ بھی کوئی بندہ ایمان لے آئے. دیکھیے میری بات سنیں، میں صرف اس چیز کو سمجھنے کے، سوری میں سوال کو دوہرا اس لیے رہا ہوں. نہیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ میرے انسان ہونے پہ اعتماد کریں، ٹھیک ہے، بحیثیت انسان کے میں اگر اس میں اطمینان محسوس کرتا ہوں جی، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان بالغیب میرے لیے اطمینانوں میں سب سے بڑے لیول کا اطمینان ہے، ٹھیک ہے، تو میرے اس اطمینان کو آپ اپنے تصور انسان میں کوئی جگہ دیں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے اس اطمینان کو کوئی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. مجھے اس پر اعتراض ہے. نہیں، ہم جگہ اس لیے نہیں دے رہے نا کہ آپ کوئی پیمانہ نہیں بتا رہے نا کہ اس شخص کے، جس میں نے آپ کو کہا کوئی بھی بندہ اٹھ کے کہے گا نا کہ خدا نے مجھے یہ کہہ دیا یا میں اللہ کی طرف سے ہوں، تو اس کے لیے کوئی آپ کہہ رہے کہ میرے مطلب کوئی بھی شخص آ کر کہہ دے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، جی، مجھے اس کو سچا یا جھوٹا ماننے کا اختیار ہے نا؟ وہ تو ہے نا وہ ٹھیک اختیار. ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنا یہ اختیار اپنی بنیاد پر استعمال نہیں کر رہا، یا تو میں اپنے کسی معیار پر یہ کر رہا ہوتا نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں اس بالواسطہ معلومات کی بنیاد پر اس کا انکار کر رہا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے اعتماد نے مجھے دی ہے. صحیح. اب اگلا مرحلہ ہے کہ آپ اس معیار کو بطور معیار کے کیوں قبول نہیں کر رہے؟ مطلب اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. بحیثیت انسان کے میرے اندر اگر یہ اعتماد ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر غیر مشروط ایمان و اعتماد میرے لیے قابل اطمینان شے ہے، ٹھیک ہے، بحیثیت انسان کے میں ایک چیز محسوس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ اسے کیوں قبول نہیں کرتے؟ اور میں اگر کسی دوسرے بندے کا انکار کر رہا ہوں تو اس انکار کے پیچھے میرا ذاتی تجربہ کام نہیں کر رہا، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی تجربہ کام نہیں کر رہا. صحیح. اب پرابلم یہاں پر یہ پیدا ہوتی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس دنیا میں رہتے ہوئے الوہی معیارات میں کسی نہ کسی درجے میں کوئی انٹرپشن کرنی ہے جس میں شریک ہو سکوں اور میں ایک مشترکہ سٹینڈرڈ بناؤں جو خدا کی طرف سے اور میری طرف سے دونوں کی طرف سے ایک کامن سا ہو جائے. تو یہ کامن سٹینڈرڈ جو ہے نا، جو مطلب جوائنٹ وینچر ہو، تو وہ بندے اور خدا کے درمیان نہیں ہو سکتا. اور وہ ساری کوششیں یہی ہے متکلمین کی بھی اور بالکل صوفیاء کرام کی بھی. کہیں بھی آپ کو مطلب یہ ایک بہت عجیب سی بات ہے کہ خود ایمان بالغیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بالغیب ریلیجیس ایکسپیرینس میں یہ سب سے بڑا ایکسپیرینس ہے. یعنی سب سے بڑا ریلیجیس ایکسپیرینس اٹ سیلف ایک ایکسپیرینس ہے. یار میں کسی ایک دوسرے بندے پر اعتماد کر رہا ہوں اور اتنا بڑا اعتماد کر رہا ہوں، تو یہ ریلیجیس ایکسپیرینس کیوں نہیں ہے؟ ایسا ہی ابھی اسے ریلیجیس ایکسپیرینس کے طور پر کیوں نہ لیا جائے؟ جب آپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کے دور کو دیکھتے ہیں نا، مابعد دور میں، اس میں ہوا یہ ہے کہ کسی نہ کسی لیول پر کسی نہ کسی کو اس ایمان و اعتماد میں
شامل کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ایسا اب وہ جب شامل کرنا شروع ہوئے تو پھر کہیں نہیں رکے، اور پھر کیوں اگر کسی واقعہ میں کسی دوسرے کو شامل کرنا ہے تو پھر مطلب یہ کیا کہ عیسائی کیوں اور یہودی کیوں اور ہندو کیوں، کوئی بھی ہو، پھر کیوں مطلب کسی پر قدغن کیوں لگا رکھ سکتے ہیں آپ؟ یہ ایک مطلب بنیادی چیز ہے جس کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ ایسا میں بہت معذرت سے اس پہ ایک اور میرے ذہن ابھی الجھن ایک آخری وہ یہ ہے کہ جس تصور کے مطابق آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد اور اس کی بنیاد پہ آپ نے باقی سب چیزوں کو تسلیم کیا ہوا ہے، تو پھر دعوت تبلیغ وغیرہ کا تو تصور ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں کہتا ہوں میں حضرت بابا گرو نانک کو وہ مانتا ہوں جو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں، حالانکہ ان دونوں کے نتائج میں یا ان کی تعلیمات کے تصور کے مطابق جو چیزیں خبریں آ رہی ہے یا مجھے ملی اس میں تضاد بھی ہے، فرق بھی ہے۔ یا میں کسی اور شخص کو بارے میں کہتا ہوں، چلو میں مرزا صاحب کا نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ وہ تو خود ان کی چھاتی کے اس میں ہونے کا لمبردار ہے، تو اس طرح اور جیسے ہم ہندوستانی اپنی روایت میں، تو میں اس پہ بھی اسی طرح میرا اندھا اعتماد ہے۔ تو آپ مجھے تبلیغ نہیں کریں گے کہ نہیں بھائی اس پہ اندھا اعتماد چھوڑو، اس پہ آ کے اعتماد کرو، یہ تبلیغ آپ کریں گے نا؟ جی ہاں، یہ بے معنی ہوگا۔ میں اس بات کو مطلب مجھے آپ کے اس موقف کو قبول کرنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اپنی پوزیشن ضرور چھوڑنی پڑے گی۔ اچھا، کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان اعتماد رکھتا ہوں، اس ایمان و اعتماد کی کوئی اور مثالیں بھی میں اپنے پاس رکھتا ہوں۔ ٹھیک، صحیح، میرا شعور اس طرح کا کوئی ایمان و اعتماد نہیں رکھتا، صحیح، وہ اپنی نیچر کے اعتبار سے بہت متعین مشخص قسم کا اور بہت منفرد قسم کا ایمان اعتماد ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص کسی پر بھی کوئی اعتماد رکھتا ہو، میں اسے وہاں اپنے پیرلل کھڑا کر دوں تو در حقیقت آپ میرے اس ایمان و اعتماد کی اس ماہیت کو چیلنج کر رہے ہیں جسے میں لے کے کھڑا ہوں۔ گرو نانک صاحب پر، مرزا صاحب پر، عیسائی رام چندر پر یا کسی اور پر، جو بھی کوئی شخص جس پر اعتماد رکھتا ہے، اسے انٹل انلیس کہ آپ مجھے اس پوری صف میں نہ کھڑا کریں جس صف میں اپنے آپ کو کبھی شامل نہیں کرتا، اس وقت تک آپ کا یہ سوال نہیں بنے گا۔ ونس اگین آپ پھر میرے اس اطمینان کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، جس اطمینان کے لیے میں آپ کو بار بار گزارش کرتا ہوں کہ اسے میرا اطمینان کی ایک حیثیت دیں۔ آپ اسے جمہوریت کے لیول پر لا کر تمام انسانوں کو ایک سطح پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ میں تمام انسانوں کو ایک سطح پر کھڑا کروں گا اور اس انسانوں میں فرق کروں گا اس بنیاد پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ صحیح، آپ کہہ رہے ہیں نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور لوگوں کو بھی کھڑا کریں، تو فنڈامنٹلی تو آپ میرے اس پوزیشن کو ہی ہٹ کر رہے ہیں نا، جس پوزیشن پہ میں اپنے آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور غلام احمد قادیانی کو اور گرو نانک کو، رام چندر کو اور کرشن مہاراج کو، ان سب کو ایک لائن میں کھڑا کروں۔ آپ نہ کریں، میں جیسے اس گرو نانک کو اسی طرح اعتماد کر کے مان رہا ہوں، اور آپ مجھے کہتے ہوئے میں اس کو دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہوں۔ آپ میری تبلیغ کے حوالے سے بات کریں گے تو میں تو یہی تبلیغ آپ کو کر رہا ہوں کہ یہ ایمان و اعتماد ایک ایسی چیز ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرلل کسی کو کھڑا کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں تبلیغ یہ کر رہا ہوں، مطلب جس تبلیغ کی بات آپ تبلیغ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اسلام کی تبلیغ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اسلام کی تبلیغ میں اس طرح سے کروں گا کہ جناب کلمہ پڑھو اور یہ کر لو ورنہ شہید ہو جاؤ، اور یہ تو یہ نہیں کر رہا میں اگر ایسے مسلمان کے ساتھ بات کروں گا تو اسے یہی کہوں گا صحیح کہ مسلمان کو اس پر ایمان و اعتماد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس صف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہیں وہ صف نہیں ہے۔ صحیح، میں اسے صف میں اگر انبیاء کی بات کر رہا ہوں تو اس لیے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ انبیاء پہلے بھی آئے ہیں، تو میں قبول کرتا ہوں ان کی۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ایک ایسے لیول پہ لے آؤں جہاں میں کسی نہ کسی درجے پہ ایک سیکولر پوزیشن اختیار کروں، اور اس سیکولر پوزیشن میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی معیار بناؤں۔ نہیں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرلل کسی کو کھڑے کرنے کی، آپ ہوں یا کوئی بھی شخص ہو، جو بھی کوئی مطلب کھڑا کر رہا ہے، وہ جانتا ہے، وہ جانے اور اس کو خدا جانے. میں کبھی بھی اس پوزیشن کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ میرا ایمان ہی نہیں رہتا. میرا ایمان باقی بچے گا تو میں کوئی بات کروں گا. تبلیغ تو میں تب آپ کو کروں گا نا جب میرا ایمان بھی باقی بچے گا. میرا ایمان ہی نہ رہے تو میں تبلیغ کس بات کی کروں گا آپ کو؟ پہلے آپ میری پوزیشن کو ریڈیوس کریں، اس کی ریڈکشن کریں اس طرح سے کہ وہ پوزیشن اپنی جگہ پر رہے ہی نہ، تو میں آپ کو تبلیغ کس بات کی کروں گا؟ صحیح. یہ ہے مطلب بنیادی فرق جو اس کے اندر. بہت شکریہ صاحب.